اس کے چہرے پر تشکرانہ تاثرات ابھر آئے، پھر جذبات سے لبریز آواز میں اس نے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اس علاقے میں آپ جیسا مخلص، ہمدرد، نیک سیرت اور خدا ترس تھانے دار تعینات ہوا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہاں کوئی دکھ تکلیف یا پریشانی نہیں۔ اگر ایسا وقت آیا تو میں پہلی فرصت میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ضرور ضرور، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ ہم غلام لوہار کی دکان سے باہر نکل آئے۔ کانسٹیبل اللہ بخش نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ لوہار چاچا تو بڑا ہی بے وقوف اور سیدھا سادہ ہے۔ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، سیدھا سادہ تو وہ مجھے بھی لگا ہے، لیکن تم اسے بے وقوف کس حوالے سے کہہ رہے ہو؟ اسے ذرا دنیا داری نہیں آتی، وہ خفگی آمیز انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، تمہاری نظر میں دنیا داری کیا ہے اللہ بخش؟ دیکھیں نا ملک صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، آپ نے اسے کتنی بڑی پیشکش کی تھی کہ اسے کوئی تکلیف یا پریشانی تو نہیں؟ اس نے بڑی بے وقوفی سے جواب دیا، اسے کوئی دکھ تکلیف نہیں۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور سمجھدار شخص ہوتا تو آپ کی اس فراخ دلانہ پیشکش سے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا، وہ آپ کے ذریعے اپنا کوئی نہ کوئی کام نکلوا لیتا۔ میں نے پورے تحمل سے اس کی بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اللہ بخش، اگر غلام لوہار تمہارے معیار کی سوجھ بوجھ اور دنیا داری کا مظاہرہ کرتا تو میری نظر میں بے وقوف قرار پاتا۔ یہ کیا بات ہوئی ملک صاحب؟ اس نے تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اللہ بخش، یہ سارا سمجھ کا ہیر پھیر ہے۔ غلام لوہار نے اس لیے مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی کہ اس کی زندگی میں واقعی کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اس کی سادگی اور فطرت سے قریب زندگی گزارنے کا ثمر ہے۔ مجھے یقین ہے اس کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ تکلیف نہیں آئے گی۔ اس کے بالعکس، میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سانس درست کی، پھر سلسلہ کلام کو تکمیل تک پہنچاتے ہوئے کہا، اس کے بالعکس، اگر وہ ریاکاری اور غلط بیانی سے کام لیتا تو یہ حقیقت ہے وہ وقتی طور پر مجھ سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن دروغ گوئی کی بنیاد بنا کر حاصل کیا گیا یہی فائدہ آگے چل کر اس کی زندگی اجیرن کر دیتا۔ یاد رکھو، جو لوگ حقیقت کو چھپا کر منافقت کی زبان سے خود کو مجبور، بے کس اور مصیبت زدہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ ناعاقبت اندیش لوگ کفران نعمت کے علاوہ اپنی جانوں پر سخت ظلم کرتے ہیں۔ قدرت ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتی اور ان کی زندگی واقعی نمونہ جہنم بن جاتی ہے۔ میں جذبات میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ اللہ بخش چند لمحات تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر تحیر آمیز آواز میں مستفسر ہوا، ملک صاحب، آپ تھانے دار ہیں یا کوئی دینی مبلغ؟ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اللہ بخش، میں سب سے پہلے ایک انسان ہوں، بعد میں تھانے دار۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہر شخص کو زندگی کی یہ حقیقی اونچ نیچ معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے انسان کا عالم دین یا مذہبی مبلغ ہونا ضروری نہیں۔ اسی وقت 8-9 سال کا ایک بچہ ہمارے قریب آ گیا۔ اللہ بخش میری وضاحت کے جواب میں پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا۔ بچے کی آمد پر اس کے منہ کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ میں مذکورہ بچے کی جانب متوجہ ہوا تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا، پولیس صاحب، آپ کو ماسی فردوس نے بلایا ہے۔ کون ماسی فردوس؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ اپنے عقب میں ایک گھر کے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، ماسی فردوس اس گھر میں رہتی ہے۔ میں نے اس مکان کی طرف دیکھا جدھر اس بچے نے اشارہ کیا تھا، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مذکورہ گھر نیاز علی کا تھا۔ پھر بھی تصدیق کی خاطر میں نے اس بچے سے پوچھ لیا، تم نیاز علی کے گھر کی بات کر رہے ہو نا؟ جی جی وہی، وہ جلدی سے بولا۔ ماسی فردوس نیاز چاچا کی گھر والی ہے۔ میں نے الجھن بھری نظر سے اللہ بخش کی طرف دیکھا، پھر نیاز علی کے مکان کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اسی لمحے وہ بچہ ایک بغلی گلی میں غائب ہو گیا۔ نیاز علی کے مکان کی طرف بڑھتے ہوئے میں سوچنے لگا کہ فردوس نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ آخر اس عورت کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ غلام لوہار کی دکان میں قدم رکھنے سے پہلے ہم نے نیاز علی کے مکان کے دروازے پر دستک دی تھی، اور اس کی بیوی کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ نیاز اس وقت اپنے کولو پر ملے گا۔ میرا ذہن بار بار مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ فردوس کے پاس میرے لیے کوئی سنسنی خیز خبر ہوگی، ورنہ وہ یوں بچہ بھیج کر مجھے اپنے پاس نہ بلاتی۔ نیاز علی کا مکان ماسٹر جمیل کے گھر کے دائیں جانب واقع تھا۔ ہم نیاز علی کے گھر کے سامنے پہنچے تو داخلی دروازے کے عقب سے نسوانی آواز ابھری، تھانے دار صاحب، میں نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا ہے، آپ اندر آ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ میں نے اس آواز کو پہچاننے میں ایک لمحے کی دیر نہ کی۔ میں تھوڑی دیر پہلے اس آواز سے یہیں کھڑے ہو کر مختصر مکالمت کر چکا تھا۔ وہ یقیناً نیاز علی کی بیوی فردوس تھی۔ گھر کے داخلی دروازے کی بغل میں بیٹھک کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔
میں نے دیکھا وہ دروازہ نیم وا تھا۔ میں کانسٹیبل اللہ بخش کے ساتھ اس دروازے کے توسط سے بیٹھک میں پہنچ گیا۔ اندر فردوس پہلے سے موجود تھی۔ وہ ہمیں بیٹھک کے دروازے کے بارے میں بتا کر اس طرف آ گئی تھی۔ فردوس کی عمر لگ بھگ 30 سال ہوگی۔ وہ قابل رشک صحت کی مالک ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر اس کی شخصیت کے حوالے سے ذہن میں کسی ہوئی چارپائی کا تصور ابھرتا تھا۔ وہ ایک نڈر اور ٹھسے دار عورت تھی۔ ہمیں بیٹھک میں بٹھانے کے بعد اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، اس وقت میں گھر میں اکیلی ہوں۔ نیاز اپنے کولو پر گیا ہے اور بچے پڑھنے کے لیے اسکول گئے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھیں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں فردوس بی بی۔ میں نے اس کی بات کی تہ میں اترتے ہوئے فوراً قطع کلامی کی۔ ہم کسی شے کی طلب محسوس نہیں کر رہے، تم ادھر ہی بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کیوں بلایا ہے۔ ایک لمحے کے تأمل کے بعد وہ بھی بیٹھک میں بیٹھ گئی۔ میں مسلسل سوالیہ نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تھوڑا توقف کیا، پھر قدرے انکشاف انگیز لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ نے گھنٹہ بھر پہلے غلام فرید کے نام سے اپنا تعارف کرایا تھا اور بتایا تھا کہ آپ میرے گھر والے سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نیاز اس وقت اپنے کولو پر ہوگا، تو آپ نے کہا کہ آپ ادھر کولو پر جا کر ہی اس سے مل لیں گے۔ پھر آپ غلام لوہار کی دکان میں داخل ہو گئے۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوئی تو میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ یقیناً اس تیز ترار عورت نے چھپ کر دروازے کے عقب سے ہمیں دیکھا تھا۔ وہ میرے اس خیال کی تصدیق کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے دروازے کی اوٹ میں رہتے ہوئے پیچھے سے آپ کو دیکھا تھا۔ پولیس کی وردی میں آپ دونوں کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میں دھلے ہوئے کپڑے سکھانے کے لیے اپنے گھر کی چھت پر گئی تھی تو میں نے آپ دونوں کو ماسٹر جمیل کے ساتھ اس کے گھر کے عقبی حصے میں کھڑے دیکھ لیا تھا۔ میں اس بات پر حیران ہوئی کہ آپ نے مجھے اپنا نام غلام فرید کیوں بتایا۔ میں نے اتنی دیر میں اپنے طور پر یہ جان لیا ہے کہ آپ کا نام ملک صفدر حیات ہے اور آپ ہمارے علاقے کے تھانے دار ہیں۔ وہ ہوشیار ہی نہیں، خاصی خطرناک عورت بھی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کون سے ذرائع استعمال کر کے میرے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی استفساری کے نظر کے جواب میں کچھ کہتا، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولی، تھانے دار جی، اتنا تو میں بھی جانتی ہوں، پولیس بلا مقصد کہیں آتی جاتی نہیں۔ اللہ خیر کرے، آپ کس کیس کی تفتیش کرنے نکلے ہیں؟ فردوس جیسی ہوشیار عورت کو چکر دینا آسان کام نہیں تھا، لیکن ان لمحات میں میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا، لہٰذا بر وقت مجھے ایک عمدہ قسم کا بہانہ سوجھ گیا۔ میں نے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا، فردوس بی بی، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ کہیں پر بھی پولیس کی آمد بے سبب نہیں ہوتی۔ میں بھی ایک معاملے کی تفتیش کے سلسلے میں ان گلیوں کی خاک چھان رہا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا، دراصل میں عنایت کی بیوی شگفتہ کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کر رہا ہوں۔ وہ پھڑک اٹھی، کیسی معلومات تھانے دار صاحب؟ میں نے اپنے جھوٹ کے منہ میں تکنیکی زبان فٹ کرتے ہوئے بات کو نبھایا۔ ادھر ٹوبہ ٹہلی والا سے شگفتہ کی انکوائری آئی ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق شگفتہ عنایت حسین کی بیوی ہے۔ عنایت حسین ماسٹر جمیل کے ہاتھ اپنا مکان بیچ کر کہیں چلا گیا ہے۔ اب پتہ چلا ہے شگفتہ ادھر ٹوبہ ٹہلی والا میں کسی مشتاق نامی آدمی سے شادی کر رہی ہے۔ میں اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے نکلا ہوں کہ آیا شگفتہ نے عنایت حسین سے طلاق حاصل کر لی ہے یا… میں نے بڑے پر اسرار انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو فردوس کے چہرے پر سنسنی سی پھیل گئی۔ جب وہ بولی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اندھیرے میں میرا چلایا ہوا تیر جا کر نشانے پر بیٹھا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں مستفسر ہوئی، آپ کہیں مہر مشتاق کی بات تو نہیں کر رہے؟ میں نے اسبات میں گردن ہلائی، ہاں، اس شخص کا نام مہر مشتاق ہی ہے۔ توبہ توبہ، وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، غضب خدا کا، اس عورت کو تو ذرا بھی حیا نہیں۔ میں تو سمجھ رہی تھی بڈھا کرامت کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ بڈھے بارے مت ماری جاتی ہے انسان کی، لیکن یہ معاملہ تو واقعی سچا نکلا۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوئی، پھر بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہی ہوں، عنایت حسین نے کبھی شگفتہ کو طلاق نہیں دی۔ وہ عنایت کی قانونی بیوی ہے۔ آپ قانون کی طاقت کا استعمال کریں اور پہلی فرصت میں اس شادی کو رکوانے کی کوشش کریں۔ قسم پر قسم کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پتہ نہیں وہ بللی یعنی نامراد کون سا گل کھلانے جا رہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ انسان اگر خلوص نیت سے منزل کے تلاش میں نکلے اور اس کوشش میں بھی کوئی کلام نہ ہو تو اسے ضرور کامیابی ملتی ہے۔ میری اب تک کی کوشش اتفاق سے اچانک ہی رنگ لے آئی تھی۔ فردوس نے جوش جذبات میں مجھے اس کیس پر آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ فراہم کر دیا تھا، لہٰذا میں نے اس کے اطمینان اور تسلی کی خاطر مضبوط لہجے میں کہا،
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں وہ شادی ہونے دوں۔ تم نے حقیقت کے چہرے سے پردہ ہٹا کر قانون کی مدد کی ہے۔ میں تم سے تھوڑے سے اور تعاون کی امید رکھتا ہوں۔ جی جی بتائیں، وہ جھرجھراتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا، فردوس بی بی، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ عنایت کا باپ کرامت شگفتہ کے حوالے سے کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ وہ بڑی رسانیت سے وضاحت کرتے ہوئے بولی، قصہ یہ ہے جناب کہ شگفتہ نے یہ وتیرہ اپنا لیا تھا کہ آئے دن وہ اپنے خصم سے روٹ کر ادھر ٹوبہ ٹالی والا اپنے میکے چلی جاتی تھی۔ بڈھا کرامت اپنی بہو کی اس روش سے گہری تشویش میں مبتلا تھا۔ اسے شک ہو گیا کہ وہاں شگفتہ کا کسی سے کوئی چکر ہے۔ کچھ عرصے کے بعد کرامت حسین نے کسی کی جگہ مشتاق مہر کا نام فٹ کر دیا۔ جب شگفتہ کا روٹنا اور میکے میں جا بیٹھنا حد سے گزر گیا تو کرامت نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے بیٹے سے اس سلسلے میں بات کی۔ عنایت نے مبہم انداز میں اپنی بیوی سے باز پرس کی تو اس نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ پھر تو وہ ایک لمبے عرصے کے لیے میکے جا بیٹھی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں یہ عنایت حسین کس بودی مٹی کا بنا ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ اپنی بیوی کو زندہ گاڑ دیتا یا ٹکڑے کر کے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیتا۔ بیوی کی ایسی حرکتیں تو کوئی بے غیرت مرد ہی برداشت کر سکتا ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص جو مرد کہلانے کے قابل نہ ہو۔ آخری جملے اس نے بڑے زہریلے انداز میں ادا کیے تھے۔ اس کے الفاظ سے ترشی ٹپکتی تھی۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ کافی حقیقت پسند بھی تھی۔ دلچسپ نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے بڑے مخصوص منفی انداز میں سر کو ایک دو جھٹکے دیے اور تلخی سے بولی، شگفتہ کو روٹ کر اپنے میکے بیٹھے چند روز ہی گزرتے تھے کہ عنایت منت خوشامد کے لیے ٹوبہ ٹالی والا پہنچ جاتا۔ کچھ دن اس کی خوشامد درآمد میں گزارتا اور اسے منا کر یہاں لانے میں کامیاب ہو جاتا۔ وہ ہفتہ 10 دن یہاں رکتی، پھر کسی بے بنیاد بات پر جھگڑے کی عمارت کھڑی کر کے اپنے میکے چلی جاتی۔ ان دنوں بھی وہ ٹوبہ ٹالی والی گئی ہوئی تھی جب عنایت اپنا مکان بیچ کر گیا۔ فردوس کی زبانی عنایت اینڈ کمپنی کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ میں نے اس تعاون پر اس کا شکریہ ادا کیا اور اٹھتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھ لیا، سننے میں آ رہا ہے عنایت حسین یہاں کی زمین اور مکان بیچ کر اپنی سسرال ٹوبہ ٹالی والا گیا ہے، تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے وہ ادھر نہیں گیا ہوگا، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی۔ اگر عنایت ٹوبہ ٹالی والا میں موجود ہوگا تو پھر شگفتہ مہر مشتاق سے شادی نہیں کر سکے گی۔ تمہاری بات میں وزن ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ میں بہت جلد ٹوبہ ٹالی والا جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، پھر ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ویسے یہ مشتاق ہے کون؟ بات کے اختتام پر میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کوئی غیر تھوڑی ہے، وہ بڑی ادا سے ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، مہر مشتاق شگفتہ کے چاچے کا بیٹا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں معنی خیز انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی، جی ہاں تھانے دار صاحب۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کے رضاکارانہ تعاون کا شکریہ ادا کیا اور کانسٹیبل اللہ بخش کے ساتھ نیاز علی کے گھر سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز میں نے اے ایس آئی بشارت مرزا کو اپنے ساتھ لیا اور ٹوبہ ٹالی والا روانہ ہو گیا۔ جب تک عنایت حسین یا اس کی بیوی شگفتہ سے میری ملاقات نہ ہو جاتی، اس کیس کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ رات بھر میرا ذہن اسی مسئلے کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھا اور میں 2-3 گھنٹے سے زیادہ کی نیند نہ لے سکا۔ اس کم خوابی کے اثرات مجھے اپنے اعصاب پر محسوس ہو رہے تھے، لیکن بہرحال یہ تو فرائض منصبی کا حصہ اور تقاضا ہے۔ رات کو سوچنے کے دوران خون آلود دندانے دار درانتی میرا فوکس رہا تھا۔ وہ درانتی بے زبان خاموشی یہ اعلان کرتی سنائی دیتی تھی کہ اس کی مدد سے کوئی خونی واردات عمل میں لائی گئی ہے، کوئی واردات قتل۔ اس رخ پر سوچتے ہوئے فردوس کے کہے ہوئے الفاظ اچانک میرے ذہن میں جلنے بجھنے لگے۔ اس نے بڑی تلخی سے کہا تھا، اگر عنایت کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ اپنی بیوی کو زندہ گاڑ دیتا یا ٹکڑے کر کے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیتا۔ کسی کو زمین میں گاڑا جائے یا ٹکڑے کر کے بھوکے کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے، بات ایک ہی ہے، یعنی قتل۔ تو کیا عنایت حسین کی غیرت اچانک جاگ اٹھی تھی اور اس نے واقعی اپنی بے راہ رو بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا؟ یہ ایک ایسا سنسنی خیز اور خطرناک سوال تھا کہ مجھے اپنے رگو پے میں سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی خون آلود درانتی کا معمہ بھی حل ہوتا نظر آنے لگا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ عنایت نے اس درانتی کی مدد سے اپنی بیوی کا گلا کاٹ ڈالا ہو
اور بعد ازاں آلائے قتل کو گندم والے پڑولے میں چھپا دیا ہو۔ ان امکانی باتوں کی تصدیق یا تردید ٹوبہ ٹالی والا پہنچ کر ہی ہو سکتی تھی۔ اگر عنایت حسین نے واقعی اپنی بیوی کو قتل کیا تھا تو پھر شگفتہ کو ٹوبہ ٹالی والا میں موجود نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ وہاں موجود تھی۔ ہم دوپہر کے وقت ٹوبہ ٹالی والا پہنچے اور پوچھتے پاچھتے سیدھے شگفتہ کے میکے پہنچ گئے۔ یہ گھر گاؤں کے وسط میں واقع تھا۔ شگفتہ کے باپ یعقوب علی کا عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ گھر میں اپنی ماں کے ساتھ تھی اور اتفاق یہ تھا کہ اس وقت ان دونوں کے سوا گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ شگفتہ کی ماں کا نام شرافت بی بی معلوم ہوا۔ ہماری دستک کے جواب میں دروازہ شرافت بی بی ہی نے کھولا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں موضع سودرا کلاں سے آیا ہوں اور اس کے جوائی یعنی داماد عنایت حسین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ہمیں اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ پولیس کی وردی کا اپنا ایک روب داب ہوتا ہے، اس کے سامنے بہت سے بند دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ شرافت بی بی نے ہمیں بیٹھک میں بٹھانے کے بعد کہا، آپ لوگ اتنی دور سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں، میں شگفتہ سے کہتی ہوں آپ کے لیے چائے یا کافی کا بندوبست کرے۔ وہ اتنے نارمل انداز میں بات کر رہی تھی جیسے کہیں کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ پتہ نہیں یہ اس کے حقیقی تاثرات تھے یا وہ کمال کی اداکارہ تھی۔ بہرحال خط و خال سے وہ خاصی سرد و گرم چشیدہ دکھائی دیتی تھی۔ مجھے افسوس ہوا، اس کے دل کا حال جاننے کے لیے مجھے سخت محنت کرنا پڑے گی۔ اس کی پرکشش پیشکش کے جواب میں نے کہا، کسی قسم کے تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ہم تھانے سے ناشتہ کر کے نکلے تھے۔ تھانے دار صاحب، سودرا کلاں یہاں سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، وہ بے تکلفی سے بولی۔ آپ لوگ گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر یہاں پہنچے ہیں۔ سردی کے موسم میں ویسے بھی جسم کو زیادہ گرمی یعنی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبح کا کھایا پیا تو سب برابر ہو گیا ہوگا۔ اس نے بڑی معقول بات کی تھی، لہٰذا اس کے اصرار کو دیکھتے ہوئے میں نے زیادہ مزاحمت نہ کی۔ واقعی اس وقت مجھے ہلکی ہلکی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ازیں علاوہ پوچھ تاچھ کے سلسلے میں ہمیں وہاں تھوڑا وقت گزارنا تھا، چنانچہ خاطر تواضع کرانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ مجھے نیم رضامند دیکھتے ہوئے شرافت بی بی گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گئی۔ میں اس بیٹھک میں موجود ساز و سامان کا تنقیدی جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا اس گھر کے مالی حالات خاصے اچھے تھے، یعنی وہاں کسی قسم کی کوئی معاشی پریشانی نہیں تھی۔ ان لوگوں کی زندگی بڑے اچھے اور خوشگوار انداز میں گزر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد شرافت بی بی واپس بیٹھک میں آ گئی۔ وہ خالی ہاتھ آئی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے ہماری خاطرداری کے لیے اپنی بیٹی شگفتہ کو آرڈر دے دیا تھا۔ شرافت بی بی میرے سامنے ایک موڑے پر براجمان ہو گئی، پھر بڑے تیکھے لہجے میں بولی، لگتا ہے اس مرتبہ عنایت نے شگفتہ کو بلانے کے لیے باقاعدہ پولیس کی مدد لی ہے۔ اس کے اس طنزیہ جملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس بات سے صاف ظاہر ہوتا تھا عنایت کے تازہ ترین حالات کی ان کو کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ بڑی اچنبے والی صورتحال تھی۔ میں نے اسے گھسنے کے لیے سرسری لہجے میں کہا، ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے شرافت بی بی، تم نے تنگ آمد با جنگ آمد کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ اچھا تو آپ یہاں عنایت کے لیے جنگ کرنے آئے ہیں؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی، لیکن شروع میں تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ عنایت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے آئے ہیں۔ سچی بات تو یہی ہے، میں نے گفتگو کو ٹو دا پوائنٹ رکھتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عنایت حسین کہاں ہے۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اسے کہاں ہونا ہے، ادھر سودرا کلاں میں اپنے گھر میں ہی ہوگا۔ شرافت بی بی کے اس جملے نے مجھے بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ عنایت کے مکان کی فروخت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں چند لمحات تک ٹٹولنے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شرافت بی بی، وہ 2.5 ماہ پہلے تک تو سودرا کلاں میں ہی تھا، لیکن پھر اس نے اپنا مکان اور زمین فروخت کر دی، مال مویشیوں کو ساتھ لیا اور کہیں چلا گیا۔ اس کے باپ کرامت حسین کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس فرمان کوٹ چلا گیا ہے، اور عنایت حسین کے حوالے سے یہی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ یہاں ٹوبہ ٹالی والا آ گیا ہے، اسی لیے میں اس کی تلاش میں یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے حیرت، دلچسپی اور تعجب کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میری بات سنی، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، یہ تو آپ بڑی عجیب کہانی سنا رہے ہیں، ہمیں ان واقعات کا بالکل علم نہیں۔ عنایت یہاں تو نہیں آیا؟ وہ آخری مرتبہ اس گھر میں کب آیا تھا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ اس سے پہلے کہ شرافت بی بی میرے سوال کا جواب دیتی، بیٹھک کے اندرونی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ شرافت بی بی نے باری باری ہم دونوں کو دیکھا اور دروازے کی طرف منہ کر کے با آواز بلند کہا، آ جاؤ بیٹی، خیر ہی ہے۔
اگلے ہی لمحے بیٹی ایک ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ وہ یقیناً شگفتہ ہی تھی۔ شرافت بی بی نے اس کا تعارف کروا کر میرے اندازے کی تصدیق بھی کر دی۔ میں نے جائزہ نظر سے شگفتہ کو دیکھا۔ وہ ایک گوری چٹی اور حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کے خط و خال میں ایک خاص قسم کا تناسب پایا جاتا تھا جس نے اس کے حسن کو نکھار دیا تھا۔ وہ جاذب نظر، دلکشی کی مالک تھی۔ اس کے سراپا میں وہ سب کچھ شامل تھا جو کسی بھی مرد کو مسخر اور مسحور کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس میں بامسمہ کی ایک زندہ مثال تھی۔ یہ بات بخوبی میری سمجھ میں بیٹھ گئی کہ عنایت حسین اپنی بیوی کا گرویدہ کیوں تھا، اور وہ کیوں روٹھی ہوئی بیوی کو بار بار منانے کے لیے ٹوبہ ٹہلی والا پہنچ جاتا تھا۔ اس دوران شرافت بی بی نے ایک چھوٹی میز ہمارے سامنے کر دی تھی۔ شگفتہ نے اپنے ہاتھوں میں سجائی ہوئی ٹرے کو آہستگی اس میز پر رکھ دیا اور جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ شرافت بی بی نے کہا، شگفتہ تم بھی ادھر ہی بیٹھو، میں چاہتی ہوں تمہاری موجودگی میں تھانے دار صاحب سے بات ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ عنایت کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے آئے ہیں۔ شگفتہ اپنی ماں کے نزدیک دوسرے موڑے پر بیٹھ گئی۔ شرافت نے ٹرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بڑے مہمان نواز لہجے میں کہا، بسم اللہ کریں جناب۔ میں نے ٹرے میں موجود لوازمات خورد و نوش کا جائزہ لیا۔ شیشے کے ایک جگ میں گرم دودھ نظر آ رہا تھا اور اس کے ساتھ تانبے کے 2 کنگ سائز گلاس رکھے تھے۔ علاوہ ازیں ٹرے میں 2 پلیٹیں بھی موجود تھیں۔ ایک میں گرما گرم میوے والا سوجی کا حلوہ تھا اور دوسری میں ابلے ہوئے انڈے تھے۔ چھوٹی چھوٹی پیتل کی 2 کٹوریوں میں پسا ہوا نمک اور کالی مرچ موجود تھی۔ ناشتے کی یہ ٹرے موسم سرما کا بڑا شافی علاج تھی۔ میں نے بسم اللہ کرتے ہوئے شرافت بی بی سے کہا، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آخری مرتبہ عنایت اس گھر میں کب آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے وہ 3 ماہ پہلے یہاں آیا تھا۔ پھر اس نے شگفتہ کی طرف دیکھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی بیٹی؟ نہیں اماں، شگفتہ نے فوراً تصدیق کر دی، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس کے بعد شرافت بی بی نے شگفتہ کو عنایت کے مکان اور زمین فروخت کرنے کے بارے میں مختصراً بتایا اور یہ بھی کہ کرامت حسین کوٹ فرمان چلا گیا ہے۔ شگفتہ نے بھی تعجب سے یہ رودات سنی اور اس دوران وہ حیرت سے پلکیں جھپکتی رہی۔ آخر میں شرافت نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، ہم اس باپ بیٹے سے سخت تنگ ہیں۔ کیا آپ کے قانون میں انہیں سدھارنے کے لیے کوئی دفعہ موجود نہیں؟ وہ اگر نہیں سدھر سکتے نہ سدھریں، لیکن ہماری جان تو چھوڑ دیں۔ آپ یقین کریں میں شگفتہ کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ اب تک اس کیس کے کرداروں کی جو کہانی میرے علم میں آئی تھی، شرافت بی بی اس کے بالعکس صورتحال پیش کر رہی تھی۔ میں نے سوچا اس سے کھل کر بات کر لوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو سکے۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں ان دونوں کو اپنی معلومات سے آگاہ کیا تو شرافت بی بی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، توبہ توبہ، تھانے دار صاحب، لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، صرف اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کی خاطر رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، میری بیٹی نے جتنا برداشت کیا ہے شاید ہی کوئی دوسری لڑکی اتنی ہمت کر سکے۔ عنایت کے ساتھ ساتھ اس نے اندھے کرامت کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس کی قدر نہیں کی گئی۔ اس خرابی کی اصل جڑ وہ خبیث بڈھا ہے۔ کرامت کسی شیطان سے کم نہیں تھانے دار صاحب۔ اگر شگفتہ کی ساس نہیں تو کیا ہوا، ایک کرامت 100 ساسوں پر بھاری ہے۔ اس نے اپنی حرکتوں اور کمینگیوں سے شگفتہ کو کون سی اذیت نہیں دی۔ اس کے کردار پر حملے کیے گئے۔ اس مردود کرامت نے الزام لگایا کہ شگفتہ بد چلن ہے، ادھر میکے میں اس کا کوئی یار بستا ہے، اسی لیے قسم کے گھر میں اس کا دل نہیں لگتا۔ وہ بہانہ بے بہانہ ناراض ہو کر ٹوبہ ٹالی والا آ جاتی ہے۔ وہ جذبات کی رو میں طوفانی رفتار سے بولتی چلی گئی، عنایت دل کا زیادہ برا نہیں ہے، لیکن وہ کرامت کی مٹھی میں بند ہے۔ جب بھی کوئی فتنہ اٹھا، کوئی جھگڑا ہوا، اس نے اپنے باپ کا ساتھ دیا۔ عورت ذات کہاں تک مقابلہ کرے گی جناب؟ جب پانی سر سے گزرنے لگتا تو شگفتہ میرے پاس آ جاتی۔ برے وقت میں اولاد کے لیے ماں ہی سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ اگر شگفتہ کا باپ زندہ ہوتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ چند لمحات تک وہ گردن جھکا کر خاموش بیٹھی رہی، پھر دوبارہ گویا ہوئی۔ شگفتہ جب بھی روٹ کر میکے بیٹھی، چند دن کے بعد ہی عنایت اسے منانے آ جاتا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ عنایت شگفتہ کو چاہتا ہے، لیکن ایسی چاہت کو کیا کسی کھو یعنی کنویں میں ڈالنا ہے
جس کے بدلے لات جوتے ملیں اور بدنامی رسوائی حصے میں آئے۔ عنایت تو ایک طرح سے اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن جب تک کرامت اس کے ساتھ نہ تھا، شگفتہ کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے جب بھی سمجھا بجھا کر شگفتہ کو عنایت کے ساتھ روانہ کیا تو بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ آخری موقع ہے، وہ اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، ورنہ اب کی بار اگر شگفتہ ٹوبہ ٹالی والا آ گئی تو پھر کبھی سودرا کلاں نہیں جائے گی۔ وہ ہر مرتبہ وعدہ کرتا کہ اب کوئی بدمزگی نہیں ہوگی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد شگفتہ روتی دھوتی پھر میرے پاس پہنچ جاتی۔ شرافت بی بی اپنے دکھوں کو الفاظ کے روپ میں ڈھالنے کے دوران ذرا دیر کے لیے رکی، ایک گہری سانس خارج کی اور پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، تھانے دار صاحب، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، عنایت 3 ماہ پہلے شگفتہ کو لینے ہمارے گھر آیا تھا۔ اس بار میں نے اس کی منت خوشامد کو کوئی اہمیت نہ دی اور اس کے ہر وعدے کو رد کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، جب تک اس گھر میں کرامت حسین موجود ہے میری بیٹی وہاں نہیں جائے گی۔ اس نے مجھ سے پوچھا میں اپنے ابا کو کہاں بھیج دوں؟ میں نے حتمی انداز میں جواب دیا، یہ سوچنا تمہارا کام ہے، تم اگر شگفتہ کو الگ گھر میں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ بھول جاؤ اسے۔ وہ میری خوشامد کرتے ہوئے کہنے لگا، میں شگفتہ کو نہیں بھول سکتا۔ میں نے کہا، اگر تمہیں شگفتہ کی اتنی ہی ضرورت ہے تو پھر اس کے لیے رہائش کا الگ انتظام کرو۔ یہ بات لکھ لو کہ شگفتہ کسی ایسے گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گی جہاں کرامت حسین موجود ہو۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس سوچ میں فکر اور پریشانی بھی شامل تھی۔ میں نے اسے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا اور میں اس معاملے میں خود کو حق بجانب بھی سمجھتی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد عنایت نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ میں اس وقت تک شگفتہ کو لینے نہیں آؤں گا جب تک ابا کا کوئی مناسب بندوبست نہ کر لوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں منتظر نگاہ سے اسے دیکھنے لگا۔ تھانے دار صاحب، ایک لمحے کے وقفے سے وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ وہ دن اور آج کا دن، میں اور شگفتہ اس کی راہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ کب اس منحوس کرامت کا بندوبست کر کے واپس آتا ہے۔ وہ تو نہیں آیا، لیکن آپ اس کے حوالے سے ایک عجیب و غریب کہانی لے کر آ گئے ہیں۔ میں نے شرافت بی بی کی بات پوری توجہ سے سنی اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس گفتگو کے دوران شگفتہ بھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے تائیدی اور تصدیقی لقمے دیتی رہی تھی۔ اس وقت کیس کی جو صورتحال ابھر کر سامنے آئی تھی، اس میں بہت کچھ الجھا ہوا تھا۔ موقف اور بیان میں دونوں پارٹیوں کے درمیان بہت اختلاف پایا جاتا تھا۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ جب تک دونوں فریقین روبرو نہیں بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے اعتراضات کی وضاحت یا توجیہ پیش نہیں کریں گے، ان کے مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے مابین کسی قسم کے تصفیے کا امکان ہے۔ ایک فریق یعنی شگفتہ اینڈ کمپنی تو میرے پاس تھا، اب مجھے دوسرے فریق عنایت اینڈ کمپنی کو تلاش کرنا تھا۔ عنایت حسین کی بازیابی اس لیے بھی ضروری تھی کہ اس کے حوالے سے ایک خون آلود درانتی بھی اس معاملے میں پیش تھی۔ لگے ہاتھوں میں نے شرافت بی بی سے پوچھ لیا، یہ مہر مشتاق کا کیا معاملہ ہے؟ اس کے حوالے سے شگفتہ کے بارے میں جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں ان میں ذرا برابر بھی حقیقت نہیں۔ وہ میرے سوال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولی، مشتاق میرے دیور کا بیٹا ہے، بہت ہی لائق بچہ ہے۔ اگر آج عنایت شگفتہ کو فارغ کر دے تو میں مشتاق کو شگفتہ سے شادی پر تیار کر سکتی ہوں۔ اس نے لفظ فارغ پر کچھ زیادہ ہی زور دیا تھا، جس کا واضح مطلب طلاق تھا۔ اپنے بارے میں اس نوعیت کی گفتگو سنتے ہی شگفتہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم دونوں ٹرے کو فارغ کر چکے تھے۔ اس نے خاموشی سے برتن سمیٹے اور بیٹھک سے نکل گئی۔ میں نے شرافت بی بی سے رازدارانہ انداز میں پوچھا، اس کا مطلب ہے مشتاق شگفتہ کو پسند کرتا ہے؟ میری شگفتہ ہے ہی ایسی کہ کوئی اس رشتے سے انکار کر ہی نہیں سکتا، وہ فخریہ انداز میں بولی۔ اس کے فخر میں کسی قسم کی ملاوٹ یا مبالغہ نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں اس کا فتویٰ 100% درست اور مبنی بر سچ تھا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھ لیا، کیا شگفتہ اس نئے رشتے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے وہ انکار نہیں کرے گی، وہ پروسوک لہجے میں بولی۔ میں نے ڈھکے چھپے انداز میں اسے چیک کیا ہے، پھر اپنے مشتاق میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، بس عنایت حسین کا کانٹا نکل جائے تو میں اس نیک کام میں ذرا بھی دیر نہ کروں۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر خاصے مضبوط لہجے میں بولی، اب اگر عنایت یہاں آیا نہ تو میں اس سے یہی مطالبہ کروں گی کہ وہ شگفتہ کو آزاد کرے۔ روز روز کا یہ لڑائی جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ اپنے گھر میں خوش اور ہم اپنے گھر میں خوش۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے، اور تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔
عنایت اور اس کا باپ اپنی جگہ جو کچھ کر رہے تھے، اس سلسلے میں مجھ تک متضاد آراء پہنچی تھی، اور ادھر شرافت بی بی جس انداز میں سوچ رہی تھی وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی تھی، چاہے اس کا یہ عمل شگفتہ کے سسرال والوں کے رویوں کے رد عمل میں تھا۔ بہرحال شرافت بی بی اس موڈ میں دکھائی دیتی تھی کہ ادھر عنایت شگفتہ کو رشتہ ازدواج سے آزاد کرے اور ادھر وہ اپنی بیٹی کو مہر مشتاق سے بیاہ دے۔ میرے لیے اب ٹوبہ ٹہلی والا میں کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ میں جس مقصد کی خاطر وہاں پہنچا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا تھا۔ اگر عنایت حسین میرے ہتھے چڑھ جاتا تو خون آلود درانتی پر روشنی ڈال سکتا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور شرافت بی بی سے کہا، میں عنایت کی تلاش میں یہاں آیا تھا اور تمہارا دعویٰ ہے کہ اس نے ٹوبہ ٹہلی والا میں قدم نہیں رکھا۔ تمہارے خیال میں وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے؟